بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ آج ہم آپ کو ڈریگنز کی حقیقت، اس کی تاریخ اور ان کا حقیقی دنیا سے تعلق، ان سب کے متعلق آگاہ کریں گے۔ دنیا کے ہر کلچر میں ایک حیرت انگیز مخلوق دیکھنے کی رپورٹ کی گئی ہے۔ میکسیکو میں ٹیمپل آف دا ونگڈ سرپنٹ ہے۔ اس میں ایک خاص بات ہے کہ اس کے بنانے والوں نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ سال میں صرف ایک دن، جب دن اور رات ایک برابر ہوتے ہیں، جب سورج اور زمین بالکل ایک خاص پوزیشن میں ہوتے ہیں، تب سورج اس اہرام پر اس طرح سے سایہ ڈالتا ہے کہ اہرام کے اوپر آسمان سے ایک بہت بڑا سانپ اترتا نظر آتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت بڑے سانپ کے اڑنے کا ذکر صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ٹانگوں، سینگوں اور پروں والے بہت بڑے سانپ کا ذکر آپ کو تقریباً ہر کلچر میں ملے گا۔ سومیرینز اسے ایک بہت بڑے اڑنے والے سانپ کا نام دیتے تھے، جو دوسری دنیا سے ہماری دنیا میں آ جاتا تھا۔ انڈیا کے قدیم ویدک ٹیکسٹ میں اسے ویریٹرا کے نام سے ایک بہت بڑے پروں والے سانپ کا ذکر ملتا ہے۔ گریک میتھولوجی میں کئی سروں اور کئی پروں والے اڑتے ہوئے سانپ کا ذکر ہائیڈرا کے نام سے ملتا ہے۔ نوروس میتھولوجی میں اسے ففنر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاید یہ سب نام آپ کے لیے نئے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ نام بتاتی ہوں جس سے متعلق آپ سب یقیناً واقف ہوں گے۔ وہ نام جو بہت بڑے پروں والے سانپ کے لیے لاطین زبان میں ڈیولپ ہوا تھا، اور وہ ہے ڈریگنن۔ اس کے انگلش ویریشن سے وہ لفظ نکلتا ہے جس سے ہم سب واقف ہیں، یعنی ڈریگن۔ چائنا میں ڈریگن کا تذکرہ بہت پرانے دور سے مل رہا ہے۔ انہوں نے اپنے برتنوں پر ڈریگن کی تصویر بنائی ہوئی تھی۔ چائنا میں ڈریگن ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ آج بھی آپ کو ڈریگن سے منسوب تہوار اکثر چائنا، جاپان اور کوریا کے کلچر میں نظر آئیں گے، مثلاً لالٹین فیسٹیول یا سپرنگ فیسٹیول، جو حیرت انگیز طور پر منایا جاتا ہے۔ چائنا میں تو نیو ایئر کو بھی ڈریگن سے منسوب کر کے منایا جاتا ہے۔ چائنا کی میتھولوجی میں آپ کو ایک فزیشین کی کہانی اکثر سننے کو ملے گی، جس میں اس کو جنگل میں ایک ڈریگن گرا ہوا ملا تھا جس کے پر گھائل تھے۔ اس کہانی کے مطابق پہلے تو وہ فزیشین بہت زیادہ ڈر گیا تھا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ ڈریگن بھوک سے مر جائے گا، تو اس فزیشین نے رحم کھا کر اس کا علاج کیا، جس سے وہ دوبارہ اڑنے کے قابل ہو گیا۔ لیکن شکریہ کے طور پر ڈریگن فزیشین کو اپنے ساتھ اس کی دنیا میں لے گیا۔ میں آپ کو ایک اور جانے پہچانے لفظ سے آگاہ کروں گی جو دنیا کے قدیم ترین مذہب زرتشت سے ہم تک پہنچا ہے، جہاں وہ ایک بہت بڑے اڑنے والے سانپ کا ذکر اژدہا کے نام سے کرتے ہیں، اور قدیم ایرانیوں کے وار فلیگز یعنی جنگی جھنڈوں میں بھی آپ کو ڈریگن بنا ہوا نظر آئے گا۔ قدیم ایرانیوں کے مطابق وہ جنگ میں ان کی طاقت کی علامت ہے۔ سچ کہوں تو آپ کو تقریباً ہر میتھولوجی میں ڈریگن کا ذکر ضرور ملے گا۔ جو دلچسپ بات تو ہوگی، لیکن حیرت کی بات ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈریگنز کا تذکرہ صرف میتھولوجی میں ہی نہیں بلکہ تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 247 سال بعد یونان میں ایک سوفیسٹ رہتا تھا جو ایک سے زیادہ علوم کا ماہر تھا، یعنی فلسفہ، میتھمیٹکس اور بائیولوجی وغیرہ۔ اس کا نام تھا لوسیس فلیویس۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنی تاریخ کی کتاب میں ایتھوپیا میں اپنی نظروں سے ڈریگن کو دیکھنے کا واقعہ لکھا ہے۔ اس کتاب میں وہ بتاتا ہے کہ ہم نے ایتھوپیا میں بہت بڑے بڑے اڑنے والے سانپ آسمان سے اترتے دیکھے جو ہاتھیوں کا شکار کرتے تھے۔
یہ بھی کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ مذاہب میں بھی ڈریگن کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً عیسائیت بائبل میں بہت بڑے اڑنے والے اور چمکارتے ہوئے سانپ کا نام آتا ہے، لیویاتھن، جس کا ذکر بک آف جوب 41 1-34 میں ہے۔ ایسے ہی ایک اور سانپ کا ذکر بک آف نمبرز 21 4-9 میں ہے، لیکن بک آف نمبرز میں اس ڈریگن کی ایک اور خاص بات بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے کہ یہ ڈریگن آگ سے چیزوں کو جلاتا ہے اور منہ سے آگ نکالتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ کیا کسی اسلامی اکاؤنٹ میں بھی اڑنے والے سانپ کا ذکر ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یقیناً ہاں۔ ایسے ایک سانپ کا ذکر اسلام میں بھی ملتا ہے، اور یہ رپورٹ امام قرطبی نے وہاب بن منبہ سے روایت کی ہے۔ اور آپ میں سے جو لوگ وہاب بن منبہ کے متعلق نہیں جانتے، میں ان کے لیے بتا دیتی ہوں کہ وہاب بن منبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 22 سال بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک تابعی تھے، اور انہوں نے اپنی تعلیم صحابہ اکرام سے ڈائریکٹ حاصل کی ہے۔ وہ یہ بات رپورٹ کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور شیطان نے اس تک پہنچنا چاہا، تو اس نے اس وقت ایک بہت بڑے سانپ کے منہ میں بیٹھ کر سفر کیا اور جنت میں داخل ہوا، اور وہ سانپ ٹانگوں والا تھا، لیکن پھر اس خیانت کے بعد اس کی ٹانگیں اس سے چھین لی گئیں اور اس کو رینگنے کی سزا دی گئی۔ یہ تمام باتیں سن کر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی ڈریگن یا بہت بڑے پروں والا سانپ ہماری دنیا میں آتا تھا؟ کیا یہ ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے آج سے ہم آپ کو 6,500 کروڑ سال پہلے کی دنیا میں لے کر جاتے ہیں، جب ہماری دنیا ڈائناسورس کا گھر تھی۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ریپٹائلز اسکیلی سکن رکھتے ہیں، اور ڈائناسور بھی ریپٹائلز کی ایک قسم تھی۔ ڈریگن کی بھی اسکیلی سکن تھی، اور ان کا تعلق بھی ریپٹائلز سے تھا۔ ریپٹائلز زمین پر بھاگ سکتے ہیں، اور ڈریگن بھی بھاگ سکتا تھا، لیکن ڈریگنز کو اڑنے کا تحفہ قدرت نے دے دیا تھا، اور یہ تحفہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اڑنے کے لیے جسم کو بہت سی ضروریات ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈریگن کا اڑنا کسی کم گریوٹی والی دنیا میں تو پاسبل ہے، لیکن اس دنیا میں اتنے بڑے جانور کا اڑنا بہت مشکل ہے، جہاں کہ گریوٹی بہت زیادہ ہے۔ آج تک صرف 4 ہی مخلوقات اڑ سکتی ہیں۔ نمبر 1 حشرات الارض، نمبر 2 پرندے، نمبر 3 چمگادڑ، اور چوتھی مخلوق کے متعلق میں آپ سب کو ابھی آگاہ کرتی ہوں۔ لیکن 1784 میں 25 فیٹ بڑا ایک ایسا ڈائناسور کا فوسل ملا جو اڑ سکتا تھا۔ اس کے اڑنے کا راز اس کے جسم میں تھا۔ اس کی کھال پھیلی ہوئی تھی اور ہوا میں اڑنے میں اس کی مدد کرتی تھی۔ اس کی کھال پڑوں کی طرح لگتی تھی۔ اس کی ہڈیاں کاغذ سے زیادہ باریک اور ہوا سے بھری ہوئی کھوکھلی تھیں۔ اس کا وزن بہت کم تھا اور کسی وجہ سے اسے اڑنے میں مدد کرتا تھا۔ سائنٹسٹ حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا ریپٹائل اڑ سکتا تھا۔ وقتی طور پر ان کو لگا کہ صرف یہی مخلوق تھی جو ہوا میں اڑنے کے قابل تھی، کہ جس کا جسم اتنا بڑا تھا لیکن وہ اڑ سکتی تھی، لیکن وہ بالکل غلط تھے۔ کچھ ہی عرصے میں ایک اور ڈائناسور کا فوسل مل گیا، جس کے آگے یہ والا ڈریگن ایک بچہ تھا۔ اگر یہ اپنے پر کھولتا تو 36 فٹ بڑا ہو جاتا۔ ان دونوں کے جسم اس طریقے سے ڈیزائن ہوئے تھے کہ اگر یہ 60 فٹ لمبے بھی ہو جاتے تو بھی یہ ہوا میں اڑنے کے قابل تھے۔ ان کا ہونا بالکل ممکن ہے۔ ڈریگنز کا ہونا ممکن ہے۔ خدا جانے ڈریگنز کن دروازوں سے اس دنیا میں آتے تھے، جن کو دیکھ کر پوری دنیا کے لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ان کے آسمانوں سے اترنے کے ریلیٹڈ
مایونس نے ایک اہرام دا ٹیمپل آف دا ونگ سرپنٹ بھی بنا دیا۔ خدا جانے وہ کتنا عرصہ ہماری دنیا میں آتے رہے ہوں گے، جن کو ایتھوپیا کے ہاتھیوں کا شکار کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ لیکن اگر وہ آتے تھے تو ان کے فوسلز کہاں ہیں؟ اس کا جواب آپ کو اس بات سے ملے گا کہ ڈریگنز جو 16 کروڑ سال اس دنیا میں رہے، ان کے صرف اور صرف 30 فوسلز ہی ہمیں مل پائے ہیں، کیونکہ ان کی ہڈیاں بہت کھوکھلی اور باریک تھیں جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتی تھیں۔ فوسلز بھی اس لیے بچے کیونکہ ان کو پرفیکٹ حالات میسر آ گئے تھے، پرفیکٹ ٹیمپریچر، پرفیکٹ جگہ، پرفیکٹ پریشر میں ان کی ہڈیاں تھیں، جس کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہونے کی بجائے فوسلز کی شکل اختیار کر گئیں۔ ڈریگنز ایک حقیقت ہیں۔ کیا وہ اپنی دنیا سے ہماری دنیا میں آتے تھے؟ کون جانتا ہے، لیکن ان کے آنے کے ثبوت ہر طرف موجود ہیں۔ یہ کیسے دروازے ہیں جہاں سے یہ آتے تھے، اللہ جانے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔